أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، الا رجالا، وہ آدمی ہی تھے، نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، من اہل القری، وہ مختلف بستی والوں میں سے تھے، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے، فینظروا، تو یہ دیکھیں، غور کریں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، وہ سب کے سب انسان تھے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ اس میں ان تمام باتوں اور اعتراضات کو ختم فرما دیا کہ جس میں چاہے مشرکین مکہ ہوں، چاہے دیگر اور پہلی قوموں سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نبی ہم میں سے ہی ہم جیسا انسان کیسے ہو سکتا ہے، اسے کوئی فرشتہ، کوئی نورانی مخلوق ہونا چاہیے، تو فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے، نہ تو اللہ نے فرشتوں میں کوئی رسول بنایا، نہ اللہ نے انسانیت سے ہٹ کر کوئی رسول اور نبی بنایا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں سے کسی کو نبی بنایا۔ رجالاً، مرد کو کہا جاتا ہے، رجل کی جمع ہے، تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنائے وہ سب انسان اور مرد تھے، اور انہی بستی والوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جس بستی میں جو رسول آیا ہے وہ اسی کا رہنے والا تھا، تاکہ لوگوں کے لیے ماننا آسان ہو، تاکہ لوگوں کے سامنے عملی طور پر وہ ساری باتیں کر کے دکھا دے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی بچپن، جوانی، لڑکپن ہر اعتبار سے حفاظت فرماتے ہیں، اور کہا کہ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کیا یہ زمین میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ سیر نہیں کرتے اور دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے پہلی اقوام کے نشانات باقی ہیں، کیسے انہیں انکار کرنے کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا گیا؟ یقین جانو کہ آخرت کا گھر اصل گھر ہے، اور وہ بہتر صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ کیا تم ان ساری باتوں کو دیکھ کر عقل سے کام نہیں لیتے؟ زمین میں غور و فکر کرنا، سیر کرنا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا، اور اس نیت سے سفر کرنا کہ میں اللہ کی نشانیاں دیکھوں اور پھر اللہ کی قدرت اس کو دیکھوں، میرا ایمان مضبوط ہو، لوگوں کے سامنے بیان کروں، تو یقیناً اس سیر پر پیسہ خرچ کرنا، اس پر بھی اجر ہوگا، لیکن اس نیت کے ساتھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے میں قدرت کو دیکھ سکوں۔ بلکہ ہر عمل کے حوالے سے جو مباح عمل بھی ہوا کرتے ہیں، اس میں بھی نیت اور ارادہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، نیت ضرور کرنی چاہیے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ عمل کی اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر نیت کی جائے، تو نیت دراصل اس وجہ کا نام ہے جس کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں، کس وجہ سے ہم اس کام کو کر رہے ہیں، تو اچھے سے اچھے عمل کے اندر بھی نیت بہت ضروری ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے، اذا استیأس، جب نا امید ہو گئے رسول، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک وہ غلطی پر تھے،
کس غلطی پر؟ جاءہم نصرنا، کہ فوراً ہماری مدد آ جائے گی، فنجی من نشاء، تو ہم نجات دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، البتہ ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جائے گا، یقیناً مجرموں کو عذاب دیا جائے گا، عذاب آ کر رہے گا۔ دراصل ہوا ایسا، جتنے بھی انبیاء علیہم والسلام تشریف لائے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اکثر جو ظالم تھے، مجرم تھے، ان کو مہلت دی، تو کچھ انبیاء بیچارے پریشان ہوئے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید جیسے ہی ہماری نافرمانی کی گئی فوراً عذاب آ جائے گا، لیکن جب دیکھا کہ مہلت دی جا رہی ہے اور انبیاء بیچارے کچھ پریشانی مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے اور نافرمان دندناتے پھر رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ واقعتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ جو سمجھا کہ فوراً ان کی پکڑ ہو جائے گی اور فوراً ہماری مدد آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، البتہ ایک دن ضرور مقرر ہے کہ جس دن مجرموں کو سزا مل کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا مل کر رہے گی۔ لقد کان فی قصصہم، البتہ ان سارے کے سارے واقعات اور قصوں میں عبرۃ، نصیحت ہے، عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خود تراش لی گئی ہو، ما کان حدیثا، کوئی بات بھی ایسی نہیں، یفترا جسے تراش لیا گیا ہو، من گھڑت ہو، خود بنا لیا گیا ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر بات کو تفصیل سے بیان کر دینے والی ہے، وہدی ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں ارشاد فرما دی۔ یہ آخری آیت کریمہ ہے سورہ یوسف کی۔ فرمایا کہ ایک تو قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کے واقعات، قوموں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ عبرت مقصد ہے، کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، عقل والوں کے لیے عبرت ہے، اور جو بے عقل ہوں، اس میں غور و فکر نہ کریں، ان کے لیے کوئی عبرت کا سامان نہیں۔ دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ یہ قرآن کریم نعوذ باللہ حضور کا بنایا ہوا نہیں، یہ ایک ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تیسری بات، یہ قرآن پہلی تمام کتابیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف آسمانیہ، سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلا تورات اتری تھی، انجیل اتری تھی، زبور اتری تھی، صحیفے نازل ہوئے تھے، ہمیں قرآن سے پتہ چلا۔ وتفصیل کل شیء، ہر بات کی عقائد، اعمال، قرآن پاک واضح طور پر ان کو بیان کر دینے والا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے احادیث میں ہر عمل کی تشریح بھی فرما دی۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، مطلب ہدایت تو سبھی کے لیے ہے، رحمت تو سبھی کے لیے ہے، لیکن ایمان والے اس سے کامل فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیات کے اندر یہی بات سمجھائی گئی ہے، ایک تو اپنے عقائد کو درست کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو کیوں بھیجتے ہیں، حقیقت کیا ہوتی ہے، کیا عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا گھر اصل گھر ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان پر آزمائشیں آ جائیں تو اس وقت یہ مایوس ہو کر نہ رہ جائے اور بالکل عمل سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ انبیاء پر دیکھو کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں، اور پھر پوری کی پوری کائنات اور دنیا غور و فکر کرتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو کیا مقصد ہے۔ اور سورہ یوسف میں تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا، آخر کار جو کامیابی، آخر کار جو بہترین انجام ہے وہ تو نیکوکاروں کے لیے ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام۔ اور اگر نیکوکار اپنے عمل پر جمے رہیں، صبر سے کام لیں، آزمائش پر صبر کریں، عبادت سے جڑے رہیں، نیت اچھی ہو تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اور ان کی زندگیوں کو بدلنے کے سبب یہ کیفیت بن جاتی ہے، جیسے کہ یوسف کے بھائی سیدھے راستے پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔